جی دوستوں، آج کی ویڈیو ایک ریکارڈڈ پوڈ کاسٹ ہے جس میں میرے گیسٹ ہیں ولی خان، یاسین نظامی اور جمیل ہائی۔ ایک پوسٹ میں نے بنایا تھا لنکڈن پہ جس میں نے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنی سائڈ بزنس سے کتنی انکم جنریٹ کی ہے، اور اکتوبر کے منتھ میں نے تقریباً $9,500 USD جو ہے وہ انکم جنریٹ کی تھی فرام مائی سائڈ بزنس، جس کا بہت بڑا چنک سم ویئر اراؤنڈ $5,000 واز کمنگ فرام افیلیٹ انکم۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ افیلیٹ انکم ہوتی کیا ہے، آپ نے کیسے جنریٹ کی ہے، اور یہ سوال پوچھنے والوں میں سے جو ہے وہ میرے 2 کولیبریٹو فرینڈ جمیل اور یاسین بھی تھے، اینڈ ہینس میں نے اور ولی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹ وڈ بی بیسٹ کہ ہم ایک جو ہے وہ جوائنٹ پوڈ کاسٹ کریں اور اس میں ڈسکس کریں کہ کس طرح سے افیلیٹ انکم کے تھرو جو ہے وہ پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں، افیلیٹ انکم کیا ہوتی ہے اور افیلیٹس کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ سو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ، اس پرٹیکولر ویڈیو میں۔ آلسو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ولی، یاسین اور جمیل کا جو ہے وہ کانٹینٹ بھی چیک آؤٹ کریں، اس کا لنک میں چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو میں فار دیئر انڈیویجول یوٹیوب چینلز۔ ناؤ بفور موونگ فارورڈ آئی ہیو ون فائنل آسک آف یو وچ از، اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ سو ہوتا یہ کہ میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں اور کوالٹی اور کوانٹٹی آف کانٹینٹ جو میں اس چینل پہ پبلش کرتا ہوں اس کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا اینڈ مور امپورٹنٹلی، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، بیکاز اس چینل پہ میں اور میری وائف بطول کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں ود ریگارڈس ٹو ہاؤ یو کین موو ٹو نارتھ امریکہ، کیسے نارتھ امریکہ میں سیٹل ہوا جا سکتا ہے، اینڈ کیسے نارتھ امریکہ میں ایک سکسیزفل لائف گزاری جا سکتی ہے، جس کا بہت بڑا ایلیمنٹ پرسنل فائنینس ہے، اور یہ افیلیٹ انکم جنریٹ کرنا، سائڈ بزنس کریٹ کرنا، یہ پرسنل فائنینس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہینس دس ویڈیو از ایگزیکٹلی right and suited for you. Now without further wait, let's get rolling into the video. So welcome everyone. کیسے ہیں یار سب لوگ؟ It's been a long time. ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ زبردست A1 یار، A1 اور ہم لوگ جو تھوڑا سا جو آڈینس ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو ہماری ایک اس کو میں ورچوئل کانفرنس کہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم چاروں ایک ساتھ میرے خیال سے لاسٹ لائیو میں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہماری کوئی ریسنٹ اس طرح کی انٹریکشن نہیں ہوئی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بہروز نے ایک لنکڈن پوسٹ کی تھی، بڑی انٹرسٹنگ لنکڈن پوسٹ تھی، اس کے بارے میں بہروز سے پوچھیں گے۔ تو بہروز اور میں جب سے یوٹیوب کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے اندر کافی مونیٹائزیشن کی ہے، کافی سورسز آف انکم ایڈ کی ہیں، لیکن کیونکہ جب سب لوگ یوٹیوب کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ تر کانٹینٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، رادر دین تھنکنگ کہ اس سے ہم کس طرح پیسے بنا سکتے ہیں اپارٹ فرام جسٹ ہیونگ ایڈسنس اور ویوز کے تھرو پیسے بنانا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آپشنز ہیں جو کہ کم چھوٹے لیول کے اوپر یا چھوٹی آڈینس کے ساتھ آپ پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو میجر پورشن ہے جس کی پوری دنیا بات کرتی ہے، اور ہم لوگ اس طرح سے اویئر نہیں تھے اس کے بارے میں جب تک ہم نے اس کو یوز کرنا اسٹارٹ نہیں کیا، اور یہی چیز جب بہروز نے لنکڈن کے اوپر پوسٹ کی اور اس میں شو کیا کہ اس کا اکتوبر 2024 کا جو ریونیو تھا وہ آلموسٹ 5,000 بلکہ $5,000+ تھا، تو اس پہ کافی لوگوں نے کوشچنس کیے، اور ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیے، اس پہ جمیل اور یاسین بھی ایڈ ہو گئے۔ تو بیسکلی ہم چاروں کا جو گروپ ہے وہ ہم لوگوں نے کانٹینٹ کریشن ایک ساتھ اسٹارٹ کی تھی۔ سو آئی ووڈ جسٹ کوئکلی آسک all three of you to just introduce yourself اگر کسی کو نہیں پتا اب تک، تو اس کے بعد پھر ہم اس چیز کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں۔ I can go first. So میں جو ہوں وہ ڈے جاب سے فائنینس پروفیشنل ہوں، اور CPG کمپنیز میں میرا کام رہا ہے فرام ساؤتھ ایشیا ٹو مڈل ایسٹ ٹو کینیڈا اینڈ کرنٹلی لیونگ ان US۔ اور پیشن سے جو ہوں وہ میں ٹیچر ہوں، کوچ ہوں، سو میں کریئر کوچنگ اور پرسنل فائنینس کوچنگ کرتا ہوں۔ اور میں ایک بات اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم چاروں ساتھ آئے ہیں، آئی تھنک اینڈ آئی ووڈ سے اٹ اگین وچ از، میں نے جتنی بھی آن یوٹیوب اور آن کوچنگ اور پرسنل فائنینس جتنی بھی جو سائڈ میرا بزنس ہے اس میں جتنی بھی سکسیس ہوئی ہے، آئی تھنک دیٹس پرائمرلی بیکاز آف دا ٹرائب۔ اور ٹرائب سے مراد یہ ہے کہ آپ 4 لوگ اینڈ فیو ادرز ایز ویل، وچ از کہ اٹ میکس اٹ سو ایزی، سو ریمارکیبل کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا ٹرائب ہو جو آپ کو سپورٹ کرتا رہے۔ اچھا، اس میں اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی سپورٹ کیوں کوئی کرے گا؟ مطلب اگر آپ کو کوئی یوٹیوب میں بہتر ہونے کے لیے، یا جو ابھی ہم ایک دوسرے کو لیے کر رہے ہیں اس سیشن میں، وہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ سوشل میڈیا ایک واحد چیز ہے جو کہ اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم، جس میں یہ کہ ہم جب سب ساتھ آتے ہیں تو وی آل 4 آر ناٹ 1+1+1 4، rather it becomes like when you add all 4 of us together، یہ اس میں جو ہے وہ ایکسپونینشیل ریٹرنز ملتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کی چیز شروع کرنی ہے کسی نے بھی، آئی ہائیلی ریکمینڈ فائنڈ اے ٹرائب اور میک اے ٹرائب، اور ان کے ساتھ انفو شیئرنگ کریں، نالج شیئرنگ کریں۔ اینی ویز، میں انٹروڈکشن لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی وجہ سے ہم ساتھ آئے ہیں۔ رائٹ، اف آئی آسک یاسین ناؤ۔
میرے خیال میں تمہارے آڈینس مجھے جانتی ہو کیونکہ ہم نے کافی پوڈ کاسٹ کیے ٹوگیدر. تو میرا تو تعلق انجینئرنگ سے ہے. ولی کی طرح ولی اور میں ہم دونوں ایک یونیورسٹی میں تھے پاکستان میں, اور ٹیلی کام سے ہی ریلیٹڈ میرا کریئر رہا ہے. تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اب تک اس انڈسٹری میں. لیکن پیشن وائز میرا پیشن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میرا انٹرسٹ نیچرلی تھا اکانومی کے اندر اور فائنینشیل مارکیٹس کے اندر کہ بھائی یہ کس طرح کام کرتے ہیں, بینکس کیسے آپریٹ کرتے ہیں, یہ منی پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے, کیوں ویسٹ اتنا جو ہے ڈیولپڈ ہے اور ایسٹ اتنا جو ہے انڈر ڈیولپڈ ہے. تو پڑھنے کا مجھے شوق ہوتا تھا. تو پچھلے کچھ 4-5 سال سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو پھر میرا خود کی آنکھیں کھلی. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس انفارمیشن کو شیئر کروں. تو چینل میں نے شروع کیا تھا ایز این ایجوکیشنل کانٹینٹ, اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑا مونیٹائز ہو گیا. تو اب پھر میں اسی کو جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بائی ایڈنگ ملٹیپل ریونیو اسٹریمس, جس میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے, اسپانسر ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں, پھر اس کے علاوہ ایڈ سینس تو ہے, اور پھر کنسلٹنگ کوچنگ اس کے علاوہ چلتی رہتی ہے. تو یہ میرا جرنی ہے اب تک, اور ہم چاروں نے ایک ساتھ شروع کیا تھا. ہم سب کی جرنی جو ہے وہ سملر ہے, لیکن ڈفرینٹ اس کے ٹریکس ہیں. تو اگر ہم چاروں کی اگر کوئی جرنی کو دیکھے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہر کسی کے اپنے لرننگ لیسنز ہیں. تو اگین وہ بہروز کی جو بات ہے کہ ٹرائب والی, تو اس کمیونٹی سے ہم سب کو ہی بہت فائدہ ہوا ہے, اور ہم سب نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. تو جو اس کا آف کورس ریٹرن ہے ان ٹرمس آف نالج گیننگ, وہ ایکسپونینشیل ہے, جو کہ میں اکیلے شاید اتنا نہیں کر پاتا. رائٹ. جمیل. ہیلو ایوری بڈی, میرا نام جمیل ہائی ہے. میں پروفیشن سے ایم اے سپلائی چین پرسن فار دا لاسٹ 21 ایئرس, اور پیشن سے جسٹ لائک بہروز اینڈ آل دی ادرس, یاسین ولی, content creation, helping professionals, especially on the area of job search in supply chain, because اس طرح کی services are not very easily available online. اور اسی لیے I think I just want to echo جو یاسین اور بہروز نے بات کی کہ this tribe has been really my motivator to stay in this game for as long as I have so far. Or actually I was just searching for this book while Behrouz was talking about. This is a book which I think everybody who is into content creation should read, تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹرائب کی امپورٹنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے, because you really need people around you who can motivate you. There's a big saying which is you are the average of the 5 people you spend the most time with. The advantage the internet gives you is that those 5 people don't have to be in your house or in your mohalla, right? They can be where you spend your digital time. کیونکہ ہم لوگ سب اپنے فونس پہ ہوتے ہیں آج کل. تو آپ whether you are spending time in useless debates on WhatsApp or you are spending time in content creation, so that's the choice and that's where these tribes come. رائٹ. زبردست. اسی بات پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی بک شو کی ہے جمیل نے, میں نے نہیں پڑھی, لیکن میں ایفیلیٹ لنک لگا دوں گا اس کا نیچے, اور جس کو لینا ہے وہ جا کے لے سکتا ہے. دیٹ وڈ بی ہیلپ ٹو می ایز ویل فار مائی چینل. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا ایفیلیٹس کے اوپر, کیونکہ جو سب سے بڑا ٹاپک تھا اس کا کہ ملٹیپل سورس آف انکم اس ویڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں جو لیٹ سے جو یوٹیوب یا کانٹینٹ کریشن کے اندر جو اس وقت ایک بہت بڑا ڈومین ہے. اف یو کین امیجن کہ جو اس وقت $16 بلین کی انڈسٹری ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی, جس کو کوئی بھی ٹیپ کر سکتا ہے. جسٹ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اٹینشن گرابنگ اسکلز ہیں آپ کے اندر, تو آپ اس کو بہت آرام سے ٹیپ ان کر سکتے ہیں. نو میٹر کہ آپ پاکستان کے اندر ہوں, انڈیا میں ہوں, ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوں. آلدو کہ ویسٹ کے اندر اگر امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے تو نارتھ امریکن مارکیٹ اس وقت 60% آف دا کمپلیٹ ایفیلیٹ مارکیٹ اس وہاں سے آتی ہے, 60% آف دس $16 بلین. تو اور جو سب سے بڑا ایفیلیٹ نیٹ ورک ہے وہ امیزون کا ہے. تو ہم امیزون کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے, بٹ امیزون از پارٹ آف دیٹ اسپیسیفک تھنگ. سو لیٹ می گو ٹو بہروز ناؤ, بیکاز اس ڈبیٹ کا جو انسٹیگیٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بہروز نے ایک لنکڈ ان پوسٹ لگائی تھی, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ ہز ایفیلیٹ انکم. تو اور وہ کافی بڑی انکم تھی کنسیڈرنگ کہ بہروز کے جو اس وقت یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں آلموسٹ 15,000 ہیں, اور اس نے پرائمریلی دے آر کمنگ فرام دوز یوٹیوب لیٹس سے فرام دیٹ پرٹیکولر یوٹیوب چینل, ناٹ دا ادر ون, بیکاز اس کے پاس دوسرا چینل بھی ہے, وہ بھی اتنا گرو نہیں ہوا. لیکن 15,000 سبسکرائبرس کے اوپر $5,000 پلس کا منتھ کا اگر آپ ایفیلیٹ انکم ارن کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہم اس سے لرن کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو بہروز. ہاں ولی اچھا, ایک بات میں اور کرتا چلوں اسی ایفیلیٹ سے ریلیٹڈ. میں اپنے آفس میں کسی کولیگ سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ وہ جو ہے اپنی ساری شاپنگ انسٹاگرام پہ کرتی ہے.
اس نے کہا اس کو انسٹاگرام پہ جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس نے کہا میں جو ہوں کبھی خود جا کے گوگل میں کوئی سرچ ڈالتی ہی نہیں ہوں. ایوری تھنگ دیٹ از شون ٹو می اور میں اسے پرچیز کرتی ہوں. دس از ون. دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا سے سیل کرنے کا یا افیلیٹ کرنے کا پروگرام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اٹ از ویری ہائی ٹرسٹ ایز ویل. کیونکہ جب آپ کسی کو ویڈیو پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ آپ کو کوئی گیان بانٹ رہا ہوتا ہے یا کوئی نالج جو بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے تو ٹرسٹ لیول بہت بڑھ جاتا ہے. اگر ولی یاد ہوگا وہ ہم ایک کلپ بھی شیئر کر رہے تھے اس کا, آئی تھنک نکل کامت کا تھا یا اس کا تھا تنوے بھٹ کا, اینڈ ہی واز سینگ کہ آج کل اگر کوئی کرکٹ اسٹار ہے اور وہ کچھ بیچ رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے پیپل ٹرسٹ اینڈ انفلوئنسر, کیونکہ دیٹ از مور ریئل, دیٹ پرسن از مور ریئل ورسز جو ہے کہ وہ جو کرکٹ اسٹار بیچ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس میں جو ہے اس کا انسینٹیو ہے کوئی, جبکہ جب انفلوئنسر کر رہا ہوتا ہے پرابلی اس کا بھی انسینٹیو ہے اس میں افیلیٹ مارکیٹنگ کا اینڈ آل, بٹ ایٹ لیسٹ دیر از مور ٹرسٹ دیٹ ایگزسٹ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ افیلیٹ مارکیٹنگ از جسٹ سو امیزنگ فار پیپل لائک اس جو کہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ اپنا سیٹ اپ کریٹ کر رہے ہیں اور یا سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. اینڈ دا آئیڈیا از وی ڈونٹ ہیو ٹو سیل بگ, لائک ہم نے کوئی بہت جو ہے وہ کوکو کولا کا اشتہار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. We can just sell or promote whatever we are using, whatever we are benefiting from. اور ایک اور جو بینیفٹ ہے, ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو افیلیٹ کا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو خود کچھ نہیں پروڈیوس کرنا. سو آپ کا برانڈ نہیں ہے, آپ کو نہ کوئی شپمنٹ کرنی ہے, نہ آپ کو خود کوئی پروڈکٹ شپ کرنا ہے. جس طرح امیزون کی بات کی تو امیزون کا اگر کوئی بھی ایسا افیلیٹ پروڈکٹ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بیچے گا کوئی اور, آپ کو صرف اس کا آرام سے کٹ مل جاتا ہے. سو دیز آر دا کائنڈ آف بینیفٹس. اب گوئنگ بیک ٹو دا اسٹیٹس آئی شیئر, تو اس میں اکتوبر واز مائی بیسٹ منتھ ان ٹرمز آف انکم, اور اس کی ٹوٹل انکم واز سم ویئر اراؤنڈ نارتھ آف $9,000 آن ٹوٹل آف 15,000 سبسکرائبرس. مجھ سے ایک بندے نے, میرے پرانے کولیگ تھے آفس کے, انہوں نے کال کر کے کہا, انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہو رہی تھی, وی ور چیٹنگ اباؤٹ سم تھنگ, تو انہوں نے کہا کہ یار یوٹیوب پہ پیسے بنانے کے لیے تو میں نے سنا کوئی ملین سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار پچھلے 3 مہینے سے تو میں 5,000 تو بنا رہا ہوں, اور اس وقت تک یہ اکتوبر کا مہینہ نہیں آیا تھا وچ جسٹ ٹچڈ 9,000. تو میں نے کہا اگر 15,000 سبسکرائبر پہ 9,000 بن جاتے ہیں تو امیجن ملین پہ کتنے بنیں گے. سو دیٹ از اندر پوائنٹ ایز ویل وچ از کہ یو ڈونٹ ریئلی ہیو ٹو ہیو بگ فالوئنگ, رادر چھوٹی فالوئنگ سے بہت آرام سے افیلیٹ بک جاتا ہے. اچھا, اب سوال یہ آتا ہے کہ یار تو ہاؤ آر یو ایبل ٹو سیل وتھ سچ اے اسمال آڈینس اینڈ میک سو مچ منی. اس کا جو ایک جواب ہے وچ از نیشنگ ڈاؤن. اگر آپ کوئی ایک چھوٹی سی چیز پکڑ کے نا, اگر آپ ایکسپرٹ بن جائیں کہ میں اس مائک کا ایکسپرٹ ہوں, روڈ مائک کا ایکسپرٹ ہوں میں, اور اس روڈ مائک پہ اگر آپ آرام سے 50 ویڈیوز بنا لیں, سو سڈنلی یوٹیوب ول ریئلائز کہ یار جب بھی روڈ مائک کوئی سرچ میں لکھ رہا ہے نا تو بہروز کا چینل آئے گا فار شور, لائک آئی ایم ڈیسائیڈڈ, ایسا ہی ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں PNG پہ ویڈیوز بناتا ہوں. آئی ہیو میڈ اراؤنڈ 80 ویڈیوز آن PNG. اگر آپ PNG لکھیں, پروکٹر اینڈ گیمبل لکھیں یوٹیوب پہ, پہلے پیج پہ آپ کو آرام سے میری 1 نہیں 2-3 ویڈیوز نظر آ جائیں گی. سو آئی اون دیٹ ڈومین, اور وہ اتنی نیش ڈاؤن ہے, وہ ایک کمپنی ہے دنیا میں جس کو میں نے بالکل پکڑ کے اور اس پہ چوز لیا اس کو. مطلب میں اتنی ویڈیوز بنا لی کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس میں اور کیا بات کروں, اور میں اور کر بھی سکتا ہوں, خیر مطلب میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, اور بھی باتیں اینگل آپ کوئی نہ کوئی اینگل نکال سکتے ہیں. سو وین یو نیش ڈاؤن سو مچ تو آپ اس پروڈکٹ پہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, اور جب آپ اس پروڈکٹ پہ اس مائک پہ سے ایکسپرٹ ہو گئے, پھر آپ نے صرف لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یار یہ مائک آپ یہاں سے لے لیں, اور جب وہ مائک وہاں سے لیں گے تو آپ کو اس کو شیئر ملتا رہے گا. So the best way is to super niche down as against talking about multiple things. اور ولی اس میں نے ہمیشہ آپ کو کہتے سنا ہے کہ یار وہ افیلیٹ ایک ہی صحیح ہے, اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ ولی کیوں کہہ رہے ہیں افیلیٹ ایک صحیح ہے. مطلب میرے پاس تو 10 افیلیٹ ہونے چاہیے, I should be selling 10 affiliates. Why is he always saying کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہونا چاہیے. So I never got it until very recently I realized کہ وہ ایک کیوں لازمی, اور اس پہ اور بات کریں گے. مے بی ولی یو کین ایکسپینڈ مور آن دیٹ پوائنٹ کہ ایک کیوں لازمی, بیکاز میرا بھی اس پہ کوئی تھوڑی سی ریئلائزیشن ہے. بٹ اینی ویز آئی جسٹ وانٹ ٹو سم اٹ اپ, نیش ڈاؤن سپر, تاکہ آپ ایک چیز پہ بہت ایکسپرٹ ہو جائیں اور پھر اس ایک چیز کو بیچیں جس کے اگر آپ کو آرام سے 100-200 کسٹمر بھی مل جاتے ہیں مہینے کے, سال کے, ڈپینڈنگ آن دا ویلیو, دیٹ شوڈ بی انف فار یو ٹو میک اے لاٹ آف منی ود اے اسمال سیٹ آف سبسکرائبرس. اس میں میرا ایک کویشچن ہے بہروز, اینڈ دس واز مائی پرائمری انٹرسٹ ان دس ہول ٹاپک, اینڈ آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس پوڈ کاسٹ ایز ویل, وچ از کہ ابھی جیسے تم نے ایگزامپل دی روڈ مائک کی, رائٹ ناؤ when you are selling a service versus a product, right? So when you are talking about the Rode mic, you know, you make 50-100 videos on it, but uske baad uska mic ka holder bhi hoga, mic khud bhi hoga, uska wire bhi hoga. There are so many physical products
associated with it. So getting into affiliate marketing seems to be easier as compared to hamari jo niche hai. I think we have a lot of things in common. You are actually selling a service, right? You are helping people prepare for a job interview, or Yasin is helping people with financial let's say acumen. You are doing the same thing. Wali is doing something on the similar line. When you are selling a service, how do you get the affiliate angle from that kind of a niche? यार आपको देखिए सोचना ये है कि जो बंदा मेरे चैनल पर आ रहा है वो जो भी सर्च कर रहा है उसकी नीड क्या है और वो नीड और किस किस तरह से फुलफ़िल हो सकती है. सो फॉर इंस्टेंस जो मेरे चैनल पर आ रहा है, अगर वो चैनल है लेट्स से मेडिटेशन का, लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो मेडिटेशन को आप बोलते हैं यार इसमें मैं क्या अफिलिएट निकालूंगा, तो माइक तो बेच नहीं सकता, कैमरा बेच नहीं सकता, बट देन यू थिंक यार और क्या ऐसी सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं जो कि उसको बेची जा सकती हैं. सो मेडिटेशन ऐप है, हेड स्पेस ऐप, आप उसको बोल सकते हैं, आप हेड स्पेस ऐप ले लें. मेरा और आपका जो है फॉर इंस्टेंस करियर कोचिंग है. आई मेट दिस गाय और वो उसमें कनाडा स्टार्टअप में भी गया हुआ था, एंड आई थिंक जमील यू एंड आई नीड टू कनेक्ट विद दैट गाय एज वेल. उसने एक ऐप डिज़ाइन कर रहा है वो फॉर इंटरव्यूइंग. इट्स एन AI ऐप, एंड आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने इस पर थोड़ी सी पहले भी बात की थी कि यार इस तरह की कोई ऐप बनानी चाहिए ताकि इसको, वो इट्स एन AI ऐप जिसमें आप जो हैं वो आपको प्रॉम्प्ट देगा, क्वेश्चन करेगा, आप उसको जवाब देंगे, वो आपके जवाब को तोड़ेगा कि यार अपनी कार कॉन्टेक्स्ट में क्या स्कोर आना चाहिए आपको, आपने क्या मिस्टेक्स की. एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर पर्सनल सेशंस, दैट इज़ व्हाट AI विल डू. एंड यू कैन ऑलवेज प्रमोट दैट सर्विस कि यार मेरी सर्विसेज हैं $200 पर आवर. इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आई एम द बेस्ट. लाइक इफ़ यू कम टू मी, $200 क्या, $200 जो है वो वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्विस है मेरी. बट अगर आप $200 नहीं अफोर्ड कर सकते, हियर इज़ अनदर सर्विस दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ, जिसमें सिर्फ आपको $30 देने पड़ेंगे फॉर वन इंटरव्यू सेशन, एंड यू कैन डू इट एंड यू कैन यूज़ इट, एंड सडनली यू स्टार्ट सेलिंग दैट काइंड ऑफ अ सर्विस. सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी इन द शू ऑफ दैट कंज्यूमर एंड द लिसन, जो भी व्यूअर है, और उसके हिसाब से सोचें यार इसको अब अगली चीज़ क्या चाहिए. तो फॉर इंस्टेंस मैंने जो है वो पहले PNG का टेस्ट बेचना शुरू किया या उसको प्रमोट करना शुरू किया, या एक्सप्लेन करना शुरू किया कि किस तरह से आप टेस्ट क्लियर करते हैं. अब जिसने टेस्ट क्लियर कर लिया उसका अगला स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप होगा इंटरव्यू. तो फिर मैंने कहा चलो इंटरव्यू वीडियोज़ बनाते हैं. फिर जब मैंने उस पर इंटरव्यू पे वीडियोज़ बना ली तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो PNG में अप्लाई कर रहा है वो सिर्फ PNG में नहीं अप्लाई कर रहा, उसने 3-4 जगह और भी अप्लाई किया हुआ है. तो मैंने कहा अच्छा और कौन सी कंपनीज है जहाँ लोग अप्लाई करते हैं. तो अमेज़ॉन इज़ अनदर वन. तो मैंने अमेज़ॉन के इंटरव्यू बनाना शुरू कर दिया. और फिर अच्छा उसी तरह जो लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं वो कहते हैं यार कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हमसे कहते हैं कि बिहेवियरल कॉग्निटिव टेस्ट देना है आपने, कि ये टेस्ट कोई भी कॉग्निटिव टेस्ट आ गया मैथ का, और जिस तरह PNG के टिपिकल टेस्ट होते हैं. तो मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी. सो यू हैव टू फॉलो योर व्यूअर एंड लेट देम टेल यू एंड गिव फीडबैक टू यू एज मच एज पॉसिबल. और इसीलिए वो वली बहुत अच्छी बात करते हैं कि आपको इन पर्सन कनेक्ट करना बहुत लाजमी है, बिकॉज ये फीडबैक मुझे उनसे मिले. एक बंदे ने कहा यार सर मैंने बहुत कोशिश की, PNG फेल हो गया. तो मैंने कहा बस निराश नहीं होना, दिल नहीं खोना, वट एवर. एंड आई वॉज अबाउट टू क्लोज द कॉल एंड इज लाइक आप वो कॉग्निटिव असेसमेंट करते हैं. मैंने कहा वो क्या है. तो उसने कहा वो सर एक टेस्ट है, वो उसमें कॉग्निटिव है इस तरह करके. मैंने कहा नहीं करता. खैर दैट नाइट आई वेंट एंड आई सर्च ये टेस्ट क्या है. मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर इसको चाहिए और ये मुझसे पूछ रहा है तो उसको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो टेस्ट बना सकता हूँ या समझा सकता हूँ, और इसको उस टेस्ट की ज़रूरत है. तो नेक्स्ट डे आई जस्ट क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दैट टेस्ट, और मैंने समझाया कि टेस्ट कैसे देते हैं एंड XYZ, और वो टेस्ट जो है एंड ही वाज लाइक एज इन आई स्टार्टेड सेलिंग दैट एज वेल. बिल्कुल ऐसी है यार. मतलब आप जब अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं तो आपको कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके व्यूअर्स हैं. इसके अंदर मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि मैं अभी एक हमारे कॉमन फ्रेंड हैं जो सऊदी में होते हैं, नदीम साहब, उनके साथ मैं बात कर रहा था. तो उन्होंने मुझे बताया था कि ही टुक ऑलमोस्ट 200 फ्री कॉल्स बिफोर ही स्टार्टेड मेकिंग एंड थिंकिंग अबाउट हिज कोर्स. तो उनको 200 स्टोरीज पता थी लोगों की, 200 इश्यूज पता थे लोगों के साथ क्या क्या है. ऑल्दो कि मैं उस रूट पे तो बिल्कुल ही नहीं गया, मैं तो पहली कॉल ही अपनी पेड रखी थी. तो क्योंकि मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि यार मैं इतना बिजी हूँ और उसके अंदर मैं अगर फ्री कॉल्स लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब ऑलरेडी चल रहा था, तो मैं उसमें अगर फ्री कॉल्स लेना शुरू कर दूँ तो वो बहुत मुश्किल है. लेकिन अब मेरे पास क्योंकि वो पेड कंसल्टेशन कॉल्स डिफरेंट लेवल की आ जाती हैं, क्योंकि अब जो आप कॉन्टेंट बना रहे होंगे उस पर आपकी अथॉरिटी अज्यूम करने लगेंगे लोग. जिसमें लेट से मैं बात करता हूँ दुबई की रियल एस्टेट की, मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन की, मैं लेट से बात करता हूँ लोगों से कि कंपनी फॉर्मेशन की दुबई के अंदर. मुझको यूके का एक डिजिटल बैंक आता है मेरे पास, वो कहता है यार आपके साथ हमें स्पॉन्सर्ड वीडियो करनी है एंड देन विल पुट यू ऑन एफिलिएट एज वेल. अब
یو کے کا بینک میرے پاس کیوں آ رہا ہے, حالانکہ میں زیادہ تر بات تو کینیڈا اور پاکستان کی کر رہا ہوتا ہوں, لیکن ایونچولی ان کے پاس بھی پہنچتی ہے کیونکہ اتھارٹی بن چکی ہوتی ہے دبئی کی, کیونکہ ان کو دبئی کی آڈینس چاہیے. اور یہ چیز اگین جو علی عبدال کی بات مجھے یاد آتی ہے ہمیشہ, وہ کہتا ہے انفیئر ایڈوانٹیج. ہر بندے کے پاس اپنا انفیئر ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ آپ کو صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا انفیئر ایڈوانٹیج ہے. بہروز کے پاس پی این جی, آپ کوئی بولے گا یار بہروز کو کہ یار اتنا آسان تھا اس کے لیے, اس نے پی این جی کی اپنی بیک گراؤنڈ کی بیسس کے اوپر یہ ٹیسٹ کریٹ کیے اور اس کے بعد وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی, اور اس کے بعد ایونچولی ایک اس طرح کا ایفیلیٹ میں لینڈ کیا جس نے اس کو $5,000 بنا کے دے رہا ہے. لیکن وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. دبئی میں کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی یہاں پر رہ رہے ہیں, انڈین یہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن کسی نے یوٹیوب چینل اس طرح کا نہیں بنایا جس طرح کا میں نے بنایا, یا اس طرح کی ویڈیوز جو میں ریئل اسٹیٹ کی بنا رہا ہوں. ایون جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنا رہے. مجھے جتنی فیڈ بیکس ملتی ہیں خاص طور پہ جو یو اے سے باہر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور میں اپنی ریٹینشن گراف دیکھتا ہوں, میری ریئل اسٹیٹ ویڈیو آلموسٹ 30 منٹس 40 منٹس کی ہوتی ہے. امیجن کہ ہم ایک ریئل اسٹیٹ ایک فلیٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک آف پلان پراپرٹی کی ویڈیو بنا رہے ہیں 40 منٹس کی. اینڈ اس میں جب میں ریٹینشن گراف دیکھتا ہوں تو شروع کے تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ جس کے اندر ہم پراپرٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ریٹینشن نہیں آتی. ریٹینشن آتی ہے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں. کیونکہ اچھا پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں ہماری باتیں, کیونکہ شروع میں ہم نے ایسے ہی 2-3 ویڈیوز بنائی, اس میں اس کا جو AVD تھا بہت اچھا آ رہا تھا. تو بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو ریٹینشن آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں دبئی سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دبئی کی ایون ایریاز کا نہیں پتہ. ان کو انویسٹ کرنا ہے لیکن ان کو کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی ہے. اور یہاں کے جو آج کل سینیریو چل رہا ہے اس میں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اس کے اوپر جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ 2 منٹ کی ہوتی ہیں, 3 منٹ کی ہوتی ہیں ہارڈلی, یا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہیں. تو ہم پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ, اور جو میرے ایون جو لوگ تھے جن کے ساتھ میں پارٹنر کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی مجھ سے بولا کہ یار ہم اتنی لمبی ویڈیوز بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا. لیکن جب مجھے سمجھ میں, اور یہ بات جب آتی ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں چیزوں کو, میں آج بھی اتنی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے نہ چلے, لیکن کبھی کبھی مجھے اس ٹاپک سے اس طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے کہ یو کی ناٹ امیجن. اب آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ہنگری کی امیگریشن کے لیے لوگ پاگل ہوں گے. میں نے ایک ریفرنس کو میں جانتا تھا جو کہ ہنگری کی لیجٹ امیگریشن کرواتے تھے, ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا, اینڈ دیٹ فلیو اوے. تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا اس کے اندر بھی کوئی اپرچونٹی موجود ہے. اسی طرح کینیڈا کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن ایسے پاکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کس طرح کی آڈینس موجود ہے, کس طرح کا لوگوں میں جو سرچ کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہم بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اپنے نیش کو پتہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس چیز پہ کانٹینٹ بنانا ہے. اب اگر ایفیلیٹ کی بات کریں تو میں نے اپنا پہلا ایفیلیٹ, اور مجھے پتہ بھی نہیں, آف کورس ہمیں نہیں پتہ تھا ہم لوگ, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ آلدو کہ کافی پرانی چیز ہے, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ میں نے پچھلے 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر دیکھا. جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اس وقت بہروز نے اپنی جو انکم کا اسپلٹ دکھایا تھا تھرو یوٹیوب, اس میں 50% ایفیلیٹ ہے, اور میرا بھی آلموسٹ اسی طرح سے ہے کہ آلموسٹ 50% ایفیلیٹ ہے جو بھی انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. اچھا ایفیلیٹس ملٹیپل طرح کے ہو سکتے ہیں. ایفیلیٹس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ, ایک چیز ہوتی ہے بائی دا وے ریفرل, اور ایک چیز ہوتی ہے ایفیلیٹ. تو یہ دونوں تھوڑا سا آلموسٹ سملر ہیں, لیکن ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ریفرل کے اندر آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ میں نہیں جاتے ہیں. آپ ریفرلس کے اندر آپ اپنی طرف سے ریفرل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی سیٹ اپ سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے. ایفیلیٹ میں بھی آپ کو کمیشن ملتا ہے, لیکن ایفیلیٹ کے اندر آپ کسی کمپنی کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ میں جاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ کمپنی کہتی ہے کہ آپ ہماری طرح کی کسی اور لیٹس سے ڈومین کی کمپنی کے ساتھ اور وہ نہیں کر سکتے, کولیبریٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کی بھی ایفیلیٹس ہوتے ہیں. سو ایفیلیٹ کین بی ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگز, ریفرل کوڈ بی ڈفرنٹ. اس میں امیزون آ سکتا ہے, اس میں جیسے بہروز کام کرتا ہے اس کو ہم فردر ڈگ ڈاؤن کریں گے کہ بہروز کس طرح سے کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ میرے خیال سے جمیل تمہارے لیے وہ زیادہ ایک وہ ہے, آئی مین ٹو سے کہ ریلیونٹ چیز ہے کہ بہروز کے ساتھ تمہارا کس طرح سے ایفیلیٹ بنتا ہے یا اس کمپنی کا ایفیلیٹ بنتا ہے. یس بہروز. So just to summarize or maybe bring back to affiliate, ڈھونڈے کیسے بندہ, کیسے affiliate نہیں کیسے ڈھونڈے, یہ کیسے figure out کرے کہ بیچنا کیا ہے. To the question Jamil was asking, ایک تو یہ کہ جس طرح ولی نے کہا authority is for instance, میں جب پرسنل فائنانس پہ بات کرنے لگ گیا تھا کافی ساری, تو بہت باری مجھے آفس میں لوگوں نے روک کے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ یہ میں 401 کے اور یہاں انویسٹ کر رہا ہوں تو وہ کیا کروں گا. میں نے اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں سوال کیا کر رہا ہے, بیکاز میں نے تو سب چیزیں پڑھی نہیں ہیں. میں تو صرف وہ 4 چیزیں بتائی ہیں جن کا مجھے پتا تھا, ان 4 چیزوں پہ ویڈیو بنا لی.
بٹ وہ چونکہ 4 پہ میں نے ویڈیو بنا لی تو اب وہ میری اتھارٹی بن گئی کہ یار اس کو پتہ ہوگا. تو اس پریشر میں پھر دین آئی کیپٹ لرننگ, دین آئی کنٹریبیوٹنگ مور, اینڈ اتھارٹی بنتی رہی. سو ون یو ہیو ٹو میک اتھارٹی, اور وہ آتی صرف ریپیٹیشن سے, اور کوئی طریقہ نہیں. بس اس میں کوئی اسمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی میں پڑھا لکھا ہوں یا میرے پاس کوئی ڈگری ہیں, ان سب کو کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہم ڈیو ریمزی کی بات کر رہے تھے, کوئی اس کے پاس فائنانس کی ڈگری نہیں ہے. ہی ہیز سیڈ دا سیم تھنگ سو مینی ٹائمز سنس ہز ینگ ڈیز ٹو ناؤ, کہ اب وہ اتھارٹی بن گیا اس چیز پہ. اچھا, دوسری یہ کہ دوسرا واٹ یو سیل از واٹ یو یوز, کہ جو آئی تھنک ولی بہت کرتے ہیں, وچ از, اینڈ آئی تھنک دیٹس ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ ایز ویل, وچ از ہی واز یوزنگ اے پرٹیکولر فائنانس سروس اینڈ ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ دیٹ پرٹیکولر فائنانس سروس. Similarly, you can start talking about your mic. You can start talking about the camera you use, the lighting, کہ میں نے اب یہ upgrade کر دی, and so on and so forth. So whatever you are using, you can start bringing that in. اور تھرڈ تھنگ وچ از ریلیونٹ, اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو کلوز آن دیٹ, وچ از کہ یو فائنڈ کہ آڈینس کے کیا چیلنج ہے, آڈینس اور کیا سوچ رہی ہے. اچھا, ایک تو میں نے بتایا کہ وہ PNG کا ٹیسٹ ہے, جاب ہے, امیزون ہے, اور باقی ٹیسٹ ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو سوچنے کا کہ یار جو میں ان کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ان کا کیا چیلنج ہے. سو یو آر ان کینیڈا, یو آر سیلنگ سپلائی چین, probably there is a guy who has moved from India or Middle East in Canada looking for a supply chain job. ہو سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو جس کو نوکری ڈھونڈنی ہے بٹ اب تک PR ہوئی نہیں. تو اس کا کیا چیلنج ہوگا؟ اس کا چیلنج یہ ہوگا کہ یار میں کسی طرح ایک ایجنٹ پکڑ لوں, کنسلٹنٹ پکڑ لوں, جو مجھے بتائے کہ واٹ از مائی پاتھ وے ٹو گیٹنگ امیگریشن, بیکاز یہ تو ٹروڈو نے امیگریشن ٹائٹ کر دی ہے. سو یو کین آلویز سے کہ بائی دا وے جسٹ کالنگ آؤٹ ان بٹوین, اگر آپ کو امیگریشن سروسز کی ضرورت ہے, آئی نو دس کنسلٹنٹ جس کو آئی ہیو یوزڈ ایز ویل, اینڈ ہیئر از دیٹ کنسلٹنٹ. ناؤ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور جاب اور اینی تھنگ, بٹ یو اسٹارٹ سیلنگ اے سروس جو کہ اس بندے کو چیلنج ہے. سو یو ریلی ہیو ٹو بی ان دیئر شوز اینڈ تھنک یار میرا میجورٹی آڈینس آپ نے بڑا اچھا بنایا کہ میری اس کی یہ ایج ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کی اور کیا زندگی کے مسئلے ہیں جو کہ میں سالو کر سکتا ہوں. مے بی دے آر ان ٹو ہیلتھ, دے آر ناٹ ان ٹو ہیلتھ, کہ آپ یو کین ایون اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ. آئی ڈونٹ نو اف یو یوز اے پرٹیکولر نیوٹریشن, اگر آپ کی کوئی اس طرح کی بلڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ whatever. So for instance, you bike a lot and you start talking something about your biking as well. You mentioned it a couple of times. You can always add that in. But again, it has to be a problem that your viewer is facing. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک نارتھ کی بات کر دیں, مطلب you won't be talking about Hungary کی immigration, but it has to be for them. So you have to think کہ ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے. تو یہ 3 چیزیں, repetition, sell what you use, and then what are the challenges that your viewer has. سو بیسکلی نو یور آڈینس والی جو بات ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ نو یور آڈینس آپ کو جب ہی آئے گی جب اپنے اسٹارٹس آپ دیکھتے رہیں. یوٹیوب کے آپ کو اسٹارٹس پتہ ہوں گے کہ آپ کی آڈینس کہاں سے آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری آڈینس کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے زیادہ انگیجڈ آڈینس آ رہی ہے. مطلب مجھے پتہ ہے میری آڈینس 40% UAE سے آ رہی ہے, لیکن اگر میں اپنی انگیجڈ آڈینس دیکھوں گا تو وہ US, آسٹریلیا, UK, یہاں سے انگیجڈ آڈینس ہے. وہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ میرا جو ایوریج ویو ڈیوریشن ہے وہ ان کنٹریز سے زیادہ ہوتا ہے, آلدو کہ آڈینس کم ہے لیکن وہاں سے زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ دبئی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. دبئی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں شروع میں انویسٹمنٹس کی بات کرتا تھا اور میں فوکس کر رہا تھا, بائی دا وے شروع میں فوکس کر رہا تھا پاکستانیوں کو اور ایکسپیٹ پاکستانیوں کو. میں اپنی ویڈیوز میں شروع کی ویڈیوز اگر دیکھیں تو کال آؤٹ بھی یہی کرتا تھا کہ میں پاکستانیوں اور ایکسپیٹ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. بٹ ایز دا ٹائم پروگریس مجھے لگا کہ یار ٹھیک ہے, ایکسپیٹ اب مجھ سے جو لوگ زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں. پھر میں ان کی بات کرنا شروع کی, اور جب میں نے ان کی بات کرنا شروع کی, میں نے اپنے انویسٹمنٹس کی جرنیز ان سے شیئر کرنا شروع کی. ایونچولی میری ایک پہلی پوڈ کاسٹ تھی سیکنڈ سٹیزن شپ کے بارے میں. اس میں مجھے پتہ چلا کہ یار یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میری اس وقت پوڈ کاسٹ نہیں چلتی تھی. میں نے آلموسٹ 30 پوڈ کاسٹ کر لی تھی, اور ہر پوڈ کاسٹ کے جو ویوز آ رہے تھے, جو اگر میری نارمل ویڈیو میں ڈالتا تھا اس کی ویوز اگر 2000-3000 آتے تھے, تو میری جو پوڈ کاسٹ ہوتی تھی اس کے ویوز آتے تھے 500-600. پہلی پوڈ کاسٹ میں نے ڈالی سیکنڈ سٹیزن شپ کے لیے, اور وہ میں نے یہاں پر ایک UAE کے اندر پاکستان ایسوسیشن دبئی کے ایک کافی اچھے ایگزیکٹو سے, تو ان کے ساتھ میں نے کیا تھا اس کو. بعد میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ کی بہروز کی وائف کے ساتھ, اینڈ دیٹ پوڈ کاسٹ فلیو. اینڈ اس سے مجھے پتہ چلا کہ یار اس ٹاپک کے اندر جو ہے نا بہت جان ہے. تو آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ نیچ ڈاؤن کرتے ہیں نا, تو آپ کے پاس آپشنز بہت کم رہ جاتے ہیں, کہ آپ اس کی وجہ سے اب بہروز کا جیسے یہ چینل ہے جو اس نے دیسی چینل اسٹارٹ کیا ہے, اس پہ کچھ جو کم سبسکرائبر ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس کے ویوز 5000-6000 ایون 10,000 پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ اس نے شروع سے اس کو نیچ ڈاؤن کیا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی نیا ٹاپک اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ویوز کم آتے ہیں. اسی طرح سے میں بھی اگر کوئی نیا ٹاپک ٹیسٹ کروں گا, لیٹ سے میں آج ٹیسٹ کرتا ہوں کہ مجھ کو کسی لیٹ سے یہ جو کوئی ہارڈ ویئر ہے, کوئی مائک ہے,
اس کا مجھے ریویو کرنا ہے اور مجھے دل چاہ رہا ہے کہ کروں میں اس کا ریویو, لیکن آئی ایم شیور جب میں یہ ریویو ڈالوں گا نہیں چلے گا. ایون 70,000 کی آڈینس کے اندر پروبیبلی جو میرے ویوز آئیں گے اس پہ 200 500 ہزار ویوز آئیں گے ایٹ میکس. تو اس کا اور پھر میں اس کو لیکن اگر یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو شاید میں اسی چینل کے اوپر اس کو چلاتا رہوں, اور ایونچولی ایک ٹائم آئے گا کہ میں اس کی آڈینس بھی بلڈ کر لوں گا. لیکن ہوگا کیا, ایٹ واٹ ایکسپینس ہوگا یہ کہ وہ جو 70,000 کی آڈینس ہے وہ غائب ہو جائے گی, اس کے اندر سے وہ پھر اس میں ایک بائیفوکیشن ہو جائے گی, اور وہ 70,000 میں سے پرابلی 500 1000 2000 لوگ اس طرح کے ہوں گے جو ادھر آئیں گے. تو پھر وہ یوٹیوب مجھ کو نہیں لے کے جایا کرے گا اس طرح سے جس طرح سے باقی ویڈیوز کو میری لے کے جاتا ہے, اور شاید میری گروتھ اس طرح سے نہ ہو سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایفیلیٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, اور اگر آپ کو چھوٹی اماؤنٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1000 ویوز بھی آ گئے اور مجھے ان میں سے 10 لوگوں کو بھی میں نے کوئی چیز سیل کر دی جس کا کمیشن مجھ کو اتنا مل گیا کہ میرا کام چل جائے دن کا, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ ول کم ایٹ اے کاسٹ ٹو یور گروتھ آف دا یوٹیوب چینل. بٹ اٹ آل ڈپینڈس. لوگ ملٹیپل چینلز بناتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو 6 7 7 چینلز بناتے ہیں ڈفرینٹ نیش کے اوپر, اور اس کے بعد اس کے اندر اس پرٹیکولر نیش کے حساب سے گرو کرتے ہیں. سو میں نے بھی انگلش چینل الگ بنایا ہوا ہے اور اردو چینل الگ بنایا ہوا ہے. انگلش کی آڈینس میری ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کے ٹاپکس بھی الگ ہوتے ہیں. یس بہروز. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور. یاسین اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو بتائیں, ورنہ آئی ہیو اے پوائنٹ. ہاں, میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے تو یہ چیلنج ابھی تک فیل ہوتا ہے, کیونکہ نیش ڈاؤن والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک ٹاپک پہ کتنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے نیش ڈاؤن کر بھی لیا, ایک وقت آئے گا کہ آپ بور ہو جائیں گے, یا پھر آپ کے پاس وہ کانٹینٹ ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اور کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا اکانومی کے اندر یا فائنینشیل مارکیٹس کے اندر, میں اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. تو آف کورس وہ تو ویسے بھی ٹائم باؤنڈ ایونٹ کے حساب سے کانٹینٹ ہوتا ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز میری وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے چلتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے پھر مجھے یہ چیلنج فیل ہوتا ہے کہ میں اس کو نیرو ڈاؤن تو میں کر نہیں سکتا, کیونکہ اگر میں کروں گا تو بالکل بہت ہی لمیٹڈ قسم کی میری جو نیش ہو جائے گی, اور پھر میرے لیے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر میں نے صرف فائنینشیل مارکیٹس کو کور کرنا ہے تو پھر مجھے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو براڈ کرنا پڑے گا, اور یہی میں اب تک کوشش کرتا رہا ہوں. لیکن اس کا آف کورس اس کی کاسٹ یہ ہے کہ میں پھر اتنی زیادہ آڈینس بنا نہیں پایا ابھی تک جتنی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ میرا چینل بھی تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا, آج آلموسٹ 4 ایئرز ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ میرا جو کانٹینٹ ہے وہ فائنینشیل مارکیٹس کے حوالے سے ہوتا ہے, نارملی میکرو اکانومی کے حوالے سے, تو وہ بہت براڈ ٹاپک ہے, اور وہ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, تو اس لیے مجھے ہر چیز کو کیپچر کرنا پڑتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو if my اسٹریٹجی از رائٹ ون اور ناٹ, بٹ لیکن یہ چیلنج مجھے ابھی تک فیس ہوتا ہے. اس میں if I have to jump in and then Wali can add, I think ایک چیز جو ہے which is you'll have to think of more searchable content. اور اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. وہ جو میں نے اور آپ نے ویڈیو بنائی تھی on how moving to US, that was in English, right? It was in English, yes. Imagine on a channel which is mostly about news, financial news, we talked something which was how to move from Canada to US اور اس کے tax impact, and it did pretty well for it to be a very different video to your topic. بٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ سرچیبل ٹاپک ہے, پیپل آر سرچنگ فار اٹ, اینڈ ہینس سو یو ہیو ٹو تھنک آف ان یور ایریا کہ وہ سرچیبل کیا ہے. اب ولی نے بھی جو ویڈیو وہ کی ہے کیا کہتے ہیں کینیڈا کی, آئی ایم شیور کینیڈا کے لوگ سرچ کر رہے ہیں, لائک پیپل آر گوئنگ بناناز کے کس طرح سے اتنے جو مسئلے چل رہے ہیں دنیا میں, اینڈ پیپل وانٹ ٹو موو ٹو ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ آل, از دے آر سرچنگ فار اٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک یو ریئلی نیڈ ٹو بی ویری نیش ڈاؤن ہیئر سینگ کہ یار میں اب فائنینس ہی ریلیٹڈ بناؤں, as in it has to be close, you just can't start talking about the weather, but you can broaden the niche and still find something which is searchable. That would be my tip. اسی طرح سے میں اگر اس میں پٹ ان کروں, پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں, جمیل ہی ہیز ٹو لیو, سو دیٹس وائی ابھی وہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ہی ہیز سینٹ سم کوشچنس, وہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے. باقی یہ کہ تم اگر جس طرح سے بات کرتے ہو, انفیکٹ تم نے مجھے خود بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ تم کو کسی ٹیکس فرم نے اپروچ کیا تھا, اینڈ دین یو کین, وہ اسی پوڈ کاسٹ کے بعد کیا تھا جو میں نے اور بہروز نے کی تھی نا, کیونکہ اس میں ہمارا ٹاپک ہی ٹیکس سے ریلیٹڈ تھا کہ اگر کوئی کینیڈا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے ٹیکس امپیکٹ کیا ہوتے ہیں. اور یہ بہت کمپلیکس ٹاپک ہے, یعنی کہ ایک عام بندہ اس کو سالو نہیں کر سکتا, آپ کو لازمی ایک ٹیکس اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے. اور اس پہ ہم نے جو بات کی تھی, ہم نے بڑے ہی ہائی لیول کے اوپر بات کی تھی, ہم نے کوئی اس میں لو لیول پہ ہم نہیں کہتے. لیکن اس کے بعد ہی مجھے وہ اس فرم نے اپروچ کیا تھا. بیسیکلی وہ ایک اسٹارٹ اپ تھی جو کہ آن لائن ایک سافٹ ویئر انہوں نے لانچ کیا تھا کہ کس طرح آپ جو ہے آٹومیٹکلی اپنی فارن انکم کو
فائل کر سکتے ہیں CRA کے ذریعے کینیڈا میں. تو وہ آف کورس اس کیونکہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا نا, تو اس کی وجہ سے اس کمپنی نے مجھے اپروچ کیا تھا. لیکن بہروز کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کا ٹاپک ڈفرینٹ بھی ہو لیکن اگر وہ سرچیبل ہے تو اٹ کین ورک. ہاں لیکن اس میں جو ہے نا اس کے اندر جو وہ پوائنٹ تھا نا, ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو ایک ایفیلیٹ چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے وہ ابھی اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ اب چھوٹا چینل ہونے کی وجہ سے, اب اگر میں تو لیٹ سے میں دھروو راٹے تو نہیں ہوں, یا میں کوئی بہت بڑا چینل تو نہیں ہوں کہ میں ایک ویڈیو کے اندر جس میں آپ کو 10 ملین ویوز مل رہے ہیں اس میں ایک کسی پروڈکٹ کی بات بھی کر دی, ایفیلیٹ کی بات کر دی, تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. ہمارے چینلس کے اوپر ویوز آتے ہیں لیٹ سے 5,000, 10,000, 20,000, میرے کچھ ویڈیوز شاید 50,000 پہ چلی جائیں, لیکن وہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی ویڈیو جائے گی. تو اس لیے اگر میں ایک اسپیسیفک ویڈیو پہ ایک اسپیسیفک برانڈ کی بات کرتا ہوں یا ایک ایفیلیٹ کی بات کرتا ہوں, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ فلائی آف کرتی ہے یا اس میں وہ چل بھی جاتا ہے, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر. سو دیٹ از وائی آپ کو ایک اسپیسیفک برانڈ کے ساتھ یا ایک اسپیسیفک انڈیویجول کے ساتھ اسٹیک آن رہنا پڑتا ہے. اگر امیگریشن کی بات جیسے بہروز کر رہا ہے تو اٹس نیسسری فار ہم ٹو اسٹے ود دیٹ پرٹیکولر گائے. اس کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کے ساتھ آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اس سے کریڈیبلٹی بھی بنے گی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یار پچھلے 2 سال سے یہ بندہ اسی ایک بندے کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو اس بندے کی کریڈیبلٹی بھی بنے گی اور آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی. جیسے میں ریئل اسٹیٹ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے میں ایک اسپیسیفک کمپنی کے ساتھ, ایک اسپیسیفک گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوں, انہیں کے ساتھ ویڈیوز پچھلے 2 سال سے بنا رہا ہوں, تو ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے, میری کریڈیبلٹی بھی ہے. اور اس میں جو ریفرنس کا سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو شک ہو یار یہ پتہ نہیں صحیح چل رہا ہوگا نہیں چل رہا ہوگا. اسی طرح سے جتنی بھی میں جن برانڈس کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں, چاہے وہ ریفرلس پہ ہو, اسپانسرشپ پہ ہو یا ایفیلیٹس کے اوپر ہو, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک نیش کے اندر میکسیمم 1 یا 2 ہو جائے. اگر تو آٹومیٹڈ سسٹم ہے پھر وہ ملٹیپل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ آٹومیٹڈ سسٹم نہیں ہے, جو کہ بہت ساری جگہوں پر نہیں ہو سکتا آٹومیٹڈ سسٹم, اس کیس کے اندر اگر تم جیسے ٹیکس کی بات کرو تو تمہیں اگر ٹیکس کی بات کرو گے تو اسی ایک اسپیسیفک فرم کے ساتھ رہنا پڑے گا. اگر ملٹیپل چینج کرتے رہو گے تو وہ اٹ وونٹ ورک, کیونکہ تمہارے لیے بھی مشکل ہوگا کہ کہاں پر کس طرح سے جا رہا ہے, تو اس کو ٹریک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. بائی دا وے آئی ایم ورکنگ آن ون آف دا میجر ایشو جو کہ ابھی تک آئی ایم شیور بہروز تم نے بھی اس کو ریزالو نہیں کیا ہوگا. میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے ریزالو کر لیا, لیکن وہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں ریسرچ کر رہا تھا, آئی ایم 100% شیور کہ وہ ریزالو نہیں ہوا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایفیلیٹ دیا ہے اپنی ایک ویڈیو کے اندر اور وہ کوئی بندہ اس پہ کلک کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے کوئی پرچیز ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے, جسٹ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس پہ کلک ہوا ہے. اب میں فرسٹ کرو 10 ویڈیوز بنائی ہیں, 10 ویڈیوز کے اندر ایک اسپیسیفک لنک میں نے دیا ہوا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان 10 ویڈیوز میں سے آلدو کے ویوز کسی 5 پہ ویوز آئے, 5 پہ نہیں آئے, تو وہ جو 5 پہ آئے کون سی ایسی ویڈیو تھی, اس میں نے کیا کیا تھا کہ اس پہ ایکشن ہو کر اب وہاں پر کنورژنز ہو رہی ہیں. یہ چیز ابھی تک نہیں ہو رہی تھی, لیکن مجھے ایک کل ہی میں ایک بزنس آپٹمائزیشن کوچ تھا, اس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ یار آپ وہ کیوں نہیں یوز کرتے شارٹ URL, کیونکہ شارٹ URL سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بٹلی یا اس طرح کی کوئی ڈومین یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے ایفیلیٹس کو شارٹن کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ٹریک ہو سکتا ہے. فرض کرو میں نے اپنا کوئی ایفیلیٹ لگایا اور اس کو بٹلی کے تھرو میں کلک کرواتا ہوں, تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ یار کس پلیٹ فارم سے آ رہا ہے, کس کنٹری سے آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلنے لگیں, کتنی دفعہ کلک ہوا, یہ سب کچھ مجھے پتہ چلنے لگے گا. بٹ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک جو یوٹیوب کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے لنک کے تھرو آ رہا ہے. لیٹ سے میری 10 ویڈیوز ہیں تو 10 میرا تو لیٹ سے سارا کا سارا کانٹینٹ ہے ہی یوٹیوب کے اوپر, تو جو بھی لیڈ جنریٹ ہو رہی ہوں گی وہ یوٹیوب سے جنریٹ ہو رہی ہوں گی, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے پرٹیکولر یوٹیوب ویڈیو سے وہ چیز جنریٹ ہوئی ہے. اس کے لیے مجھے پھر پتہ چلا کہ گوگل انالیٹکس کے اندر آپ کچھ یہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی میں اس وقت بھی ریسرچ کر رہا ہوں. سو اس ایفیلیٹ سسٹم کے اندر بھی اتنی چیزیں ہیں جو آپ آپٹمائز کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ چانسز ہیں آپٹمائز کرنے کے. یس. اچھا, اسی پہ اگر میں ایڈ کروں ولی کہ کیوں ایک یا کم ایفیلیٹ ہونے چاہیے اینڈ یو شوڈ ہیو اے ڈیپر ریلیشن شپ ود دیم. ایک تو ٹرسٹ کی بات ہے, جو جس طرح بات کی کرکٹرز کا ایک اور ایشو کیا ہے کہ ایک دن وہ پان پراگ بیچ رہے ہیں, ایک دن کوکو کولا بیچ رہے ہیں, اور ایک دن وہ ٹوتھ پیسٹ بیچ رہے ہیں, تو آپ بول رہے ہیں یار یہ جو پیسے دے رہا ہے وہ بیچ رہا ہے یہ. بٹ انفلوئنسر بھی اگر یہی کرنا شروع ہو جائے گا نا کہ ایک دن آپ نے کچھ بیچا ایک دن کچھ بیچا, تو یو جسٹ بیکم اندر کرکٹر اور سیلیبریٹی ہوز جسٹ ٹرائنگ ٹو سیل اینی تھنگ فار منی, ایز اگینسٹ سینگ کہ یار یہ ایک ڈومین ہے, یہ ایک سروس ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں اور میں صرف وہی بیچ رہا ہوں. سو میں اپنے چینل پہ نہ صابن بیچتا ہوں, نہ شیمپو بیچتا ہوں, کچھ نہیں بیچتا ہوں, صرف ٹیسٹ آن لائن ٹیسٹ بیچتا ہوں کہ جاب لینے کے لیے آن لائن ٹیسٹ آپ نے کون کون سے دینے, اینڈ دیٹ از آل. سو اس کی ہائی لیول آف ٹرسٹ ہو گیا ہے. اب
versus anyone who is selling shampoo, صابن سب, اور وہ پھر اگر ٹیسٹ بیچ رہا ہے تو people will not trust. So this is one. دوسرا یہ کہ جب آپ ایک ہی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں, جس طرح ولی نے بات کی کہ میں وہ اپنے اردو اور دیسی چینل پہ I continue to bring in the tax guy, I continue to bring in the same consultant, immigration consultant as well, تو وہ ایک سٹوری بن جاتی ہے پھر by the way, اور پھر آپ وہ سٹوری کر دیتے ہیں. مطلب یہ وہ نہیں ہے guys اب کیا now I want to make a call out, پلیز یہ شیمپو خریدیں, صابن خریدیں, ورسز وہ ایک بہت اسٹوری میں آ جاتا ہے کہ بائی دا وے, وہ جس طرح میں نے پہلی بات کی تھی, I had a podcast with this guy as well, very amazing, I've used his services, اور آپ کر سکتے ہیں. So it becomes more of a story baking in versus trying to say it out differently. اور لاسٹ چیز یہ کہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا افیلیٹ جو ہے وہ مجھے آدھے سے ٹائم میرا افیلیٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی پروڈکٹ ہم بیچتے ہیں, تم نے یہ دیکھا ہے, اس پہ بنائی ویڈیو. میں نے کہا نہیں یار اس پہ ویڈیو بناؤ, ہم تو یہ PNG سے زیادہ تو یہ بکتا ہے. تو Amazon, I wasn't making Amazon, and he said why aren't you not making Amazon, یہ تو Amazon PNG سے زیادہ بکتا ہے اس کے ٹیسٹ, so make a video on Amazon. تو میں نے Amazon کی بنا لی. پھر وہ تو میری ہر مہینے اس سے کال ہوتی ہے جس میں وہ مجھے بتاتا ہے کہ تم کیا کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہو, not on my content. وہ تو کہتا ہے تمہارا اسٹائل ہے, وہ تمہارا اسٹائل ہے, وہ جس طرح تم کر رہے ہو وہ سب اچھا چل رہا ہے, but what else you can sell, how you can make more money. اور ہوتا یہ کہ وہ he's an agent to the company. وہ جو کمپنی اس کا ایک ایجنٹ ہے, اس کا انسینٹیو ہی یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بناؤں, بیکاز جتنا پیسہ میں بناؤں گا اتنا پیسہ وہ بنائیں گے, کمیشن ملے گا اس کو. ڈوئنگ ایوری تھنگ, ایوری ٹیکنیک اسمارٹ وے. کیونکہ مجھے شروع میں لگتا تھا کہ یار یہ تو میرا پیسہ کھا جائیں گے, یہ شاید کوئی 2 نمبری ہے. نو دے وانٹ می ٹو گرو. تو وہ بڑا مجھے بلکہ کانگریٹس کا میسج بھیجتا ہے کہ یار اس مہینے تم نے $5,000 کر دیے, مبارک, کنگریچولیشنز, بلا بلا, لیٹس کنیکٹ, لیٹس ٹاک مور, اور اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہو. سو دیٹ از دا تھرڈ تھنگ ایز ویل, وچ وین یو گو ود ون افیلیٹ اٹ ریئلی کمپاؤنڈس. تو یاسین تمہارے لیے اور جمیل بعد میں جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھے گا اس کے لیے وہ یہی ہے کہ اگر تم لوگ جو کانٹینٹ بنا رہے ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس ہوں گے جس میں تمہیں اپنی آڈینس سے فیڈ بیک مل رہا ہوگا کہ ان کے اپنے پرابلمس کیا ہیں, اور ان پرابلمس کو شروع میں امیزون کے تھرو ہی کر سکتے ہو. آلدو کہ امیزون کے ایفیلیٹس میں آئی ایم ناٹ ہیوج فین آف اٹ, بیکاز میری کنورژن اس طرح کی نہیں ہے. میں نے اس پہ اس طرح کی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایفیلیٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اسٹوری لازمی بلٹ اپ کرنی ہوتی ہے. اب اگر میں رینڈم کوئی چیز بیچنا شروع کر دوں گا اپنے چینل کے اوپر تو لوگوں کو بھی سمجھ وہ تو نہیں چلے گی, وہ نہیں چلے گا. تو اس کو اسٹوری, اور بعض اوقات نا وہ یعنی کہ آپ وہ بیسکلی اس سے نا آپ کے سبسکرائبر جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ مجھے 2-3 لوگوں کے میسیجز آئے کہ آئی واز یور سبسکرائبر, لوئل سبسکرائبر, بٹ ناؤ آئی ایم انسبسکرائبنگ بیکاز یو آر بیکمنگ لائک اے چیزی سیلس مین. تو کچھ میری ویڈیوز ایسی نہیں جس میں نے 2 یا 3 پروڈکٹس کو میں نے اس میں پروموٹ کیا تھا اور اس سے وہ بیک فائر کر گئی نہیں, کیونکہ اس سے میرے سبسکرائبرس کو جو ہے نا وہ لگا تھا کہ میرے پاس سب چیزیں بیچنا شروع کر دی میں نے کانٹینٹ پہ. تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا. اب میں صرف اپنی ویڈیو میں ایک ہی پروڈکٹ پہ بات کرتا ہوں. اگر وہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے تو اس میں صرف ایک ہی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. جو لمبی پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں ان میں ایک سے زیادہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ڈال دیتا ہوں, لیکن نارملی اگر 10 to 15 منٹس کی ویڈیو ہے تو اس میں ایک سے زیادہ پروڈکٹ پہ میں بات ہی کرتا. اچھا اگر میں اس کو سمرائز کروں ایفلیٹ کو, تو میں نے ایک اور, ہاں بروز ایک میرا پوائنٹ اور ہے, بٹ یو وانٹ ٹو سمرائز ناؤ اور دین آئی میک دی پوائنٹ, یا میک دی پوائنٹ ناؤ, سمرائز ناؤ اینڈ دین یس شوڈ آئی گو. اچھا نہیں میں سمرائز نہیں کر, میرا ایک پوائنٹ اور ہے وچ از کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا. میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا لی PNG کی اور پھر مجھے ایفیلیٹ بعد میں ملا. اچھا دا ایفیلیٹ فاؤنڈ می دیم سیلوز, اور وہ اسی لیے کیونکہ میری اتھارٹی اتنی بن گئی تھی کہ کسی بندے نے دیکھا کہ یار یہ جو ایک کورس ہے یہ تو ایک اس کے تھرو ہم کورس بیچ سکتے ہیں. تو وہ دے کیم ٹو می جسٹ بیکاز آئی واز میکنگ سیم ٹاپک, ملٹیپل ویڈیوز آن دا سیم ٹاپک. سو ہوا یہ کہ اس کو میں نے کہا یار اب تو تم آ رہے ہو جب میں 40 ویڈیوز بنا چکا ہوں, now I'll be making more videos, but وہ تو 40 ویڈیوز جو کہ میری اتنی اچھی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے تم آئے ہو, اصل تو ویڈیوز وہ ہیں, اصل تو جوسی ویڈیوز وہ ہیں, تو وہ تو مس ہو گئیں. اس نے کہا نو وریز, یو کین پٹ اٹ ان دا ڈسکرپشن. میں نے کہا ڈسکرپشن کون کھول کے دیکھتا ہے یار. تو اس نے کہا یار یو پٹ اٹ ان دا کامنٹس اینڈ دین یو پن دا کامنٹ, اور اس کامنٹ میں آپ وہ چھوٹی سی جلدی سے اسٹوری لکھ دیں ایک. سو میں اس میں لکھتا ہوں پریکٹس ریئل ٹائم PNG ٹیسٹ یوزنگ دا لنک بلو, اور جب آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پورے 20 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹیگ ہوا ہوا. اٹ از اے نو مس, پیپل ول سی اٹ, پیپل ول نو اٹ, اور وہ اس پہ کلک کر لیں گے. سو دیٹ از اندر وے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں ویڈیو بنا تو چکا ہوں, ٹیکسٹ والی ویڈیو جو ہماری ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو ڈن اٹ اور ناٹ, ڈسکرپشن میں شاید ڈالا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس میں وی ور اسمارٹ انف ٹو ڈو مینشن اٹ. بٹ اف دیر از اے ویڈیو یو میڈ وچ ہیز ریئلی ڈن ویل اینڈ ناؤ یو گو لائک یار اس میں مجھے ایفیلیٹ ڈالنا چاہیے تھا,
You can just simply put it in comments. So this is one point I wanted to make. اور ایک اور پوائنٹ جو ورسز Amazon, the reason services are better is because services کے کمیشن بہت بہتر ہوتے ہیں. سو میرا کمیشن از اراؤنڈ 35%, وچ از میسو. آئی ڈونٹ تھنک Amazon میں 35% کمیشن ملتا ہے. شاید کوئی پروڈکٹس ہوں گے ایک کا دو کا اس میں ملتے ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ جو سروس پروڈکٹ ہے اس کی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد تو وہ زیرو کاسٹ پہ بک رہا ہوتا ہے, بیکاز آپ کاسٹ تو کوئی انکر کر نہیں رہے ہوتے, کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں, تو اس پہ یو آر ایبل ٹو ارن ہائر کمیشن بیکاز اس کی پروفٹ مارجنس بہت بہتر ہوتے ہیں, اینڈ دا کمپنی از ایبل ٹو گیو یو ہائر کمیشنز آن دیٹ پرٹیکولر تھنگ. ایک لاسٹ تھنگ which is another smart way of doing it is don't mention the name of the affiliate, which is میں کبھی بھی اس کمپنی کا نام نہیں مینشن کرتا. میں یہ کہتا ہوں in case you guys are interested in giving a real time test, I highly recommend it is good to practice a test. And I sifted through the web and I found this wonderful website which has this practice test that you can make use of. I will leave the link in the description of this video. And shut up, nothing more. ہوا یہ کہ کل کو اگر میرا ریلیشن شپ چینج ہوتا ہے اس کمپنی سے, آل آئی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ گو اینڈ چینج دا افیلیٹ لنک. میں نے اس کمپنی کا نام ہی نہیں لیا سرے سے. سو دس از اندر تھنگ یو کین ڈو. تو میں عموماً جو فار انسٹنس میں میرا ابھی جو افیلیٹ ہے اس سے تو اچھا ریلیشن شپ ہے, بٹ میں اس وہ بیچنے سیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں گلوبل منی ٹرانسفر. اس میں we've talked about it ولی, اور میں نے بھی, ہم نے ایک دو کمپنیز یوز کی ہیں, ہم کو مزہ نہیں آیا, تو I don't mention the name of the company. I go like this is this wonderful app that I've made use of. It is amazing. I will leave the link in the description. اگر آپ وہ یوز کریں گے آپ کو $10 سے $20 کا بینیفٹ مل جائے گا. اچھا وہ بھی رینج دے دی, کیونکہ کچھ کمپنیز 10 دیتی ہیں, کچھ 20 دیتی ہیں, کچھ شاید اب 30 دیتی ہوں, I don't know, but you give a range and you let it be, تاکہ بعد میں آپ اس کو آسانی سے چینج کر سکیں. Anyways, Wali, I thought everything I noted down, I've covered that, so you can take it from here now. اچھا ایک کویشچن میرا ہے امیزون کے حوالے سے. اگر آپ امیزون کی پروڈکٹس پروموٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس ایسا طریقہ ہے کہ آپ ایک لنک بنائیں جس میں ملٹیپل پروڈکٹس اس کے اندر لسٹ ہوئی ہوئی ہوں, بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجول پروڈکٹس کو آپ جو ہیں وہ پروموٹ کریں. آپ آپ ورچوئل اسٹور کریٹ کر سکتے ہیں امیزون کے اوپر, اور اس میں ملٹیپل پروڈکٹس ہوتے ہیں. بہتر بات بتاتا ہوں میں, امیزون میں جو ہے ابھی ریسنٹلی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ کریٹرز نے اس طرح سے کیا تھا کہ اپنی صرف اور صرف امیزون کی لنک بھیج دیا تھا کہ آپ کچھ بھی امیزون پہ بائی کرنا ہے آپ میرا لنک یوز کر لیں, جسٹ ٹو لیٹ دم نو کہ یار تھوڑا سا مجھے سپورٹ کر دیں. اس میں کوئی لنک اسپیسیفک چیز کا نہیں ہوگا, پروڈکٹ نہیں تھی اس میں. لیٹ سے اگر تم ابھی بات کر لو کہ تم نے ایک مائک خریدنا ہے, ایک مائک کا تم نے لنک بنا دیا, اس بندے نے مائک جا کے خرید لیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اور شاپنگ بھی کر لی, تو اس کا کمیشن بھی تمہیں ہی ملے گا. اسی طرح سے اگر تم نہ بھی دو اس کو, ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, اگر تمہیں اس کو اپنا لنک اسپیسیفک نہ بھی دو اس مائک کا, لیکن اس کو تم اپنا جو اس کا آئی تھنک URL کے اندر کچھ انکوڈنگ ہوتی ہے, اگر وہ چینج کر کے اس لنک کو پرووائڈ کرو کسی کو بھی, اور وہ لنک یوز کر کے امیزون کی پروڈکٹ کوئی بھی بائی کرتا ہے, تو بھی کمیشن تمہیں ملے گا جتنی بھی وہ شاپنگ کرتا ہے. اس کا آئی تھنک کوئی کوکی ٹائم ہوتا ہے, آئی تھنک 15 days کا ہوتا ہے یا 1 month کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا, 1 month کا بھی نہیں ہوتا, آئی تھنک 15 days کا ہوتا ہے, آئی تھنک یا اس سے کم ہوتا ہے. خیر, تو وہ جو بھی شاپنگ ہوگی وہ آپ کے کھاتے میں آئے گی. ایک اور امپورٹنٹ بات جو امیزون کے ساتھ ہوتی ہے, اگر تم US میں ہو یا لیٹس سے تم کینیڈا میں ہو, تو کینیڈا کے اندر تمہیں امیزون کے ایفیلیٹ کینیڈا کے ملیں گے. اگر تم چاہو تو تمہیں US کے بھی مل جائیں گے, تم چاہو تو جرمنی کے بھی مل جائیں گے, تم چاہو تو UK کے بھی مل جائیں گے. تمہیں ہر جگہ کے تم ایفیلیٹ بنا سکتے ہو. آئی تھنک انڈیا کا پرابلم ہوتا ہے, باقی ہر جگہ کا آپ اگر گلوبل ہیں تو بن سکتا ہے. تو اب پرابلم یہ ہوگی کہ تم ایک یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ تم نے ایک US کی پروڈکٹ لی, اب تم نے اسی کا تم نے کینیڈین ورژن بھی لیا, اسی کا ایک UK کا ورژن لیا. لیٹ سے تمہاری آڈینس بھری ہوئی ہے ادھر ادھر, تو اس کے لیے ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی اپلیکیشن ہے جینیس لنک کے نام سے, وہ ابھی بھی یوز کر رہا ہوں میں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کمبائن کر دیتا ہے, تو آپ کو ایک لنک ملے گا, and that would work in Amazon Germany, Amazon Saudi, Amazon UAE, Amazon Dubai, Amazon let's say US, ہر جگہ وہی چلے گا. بس پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ کا Amazon کا اکاؤنٹ اپروو ہونا چاہیے, اور وہ چیلنج ہوتا ہے کیونکہ جب بھی Amazon کے لیے آپ ایفیلیٹ لنک اپلائی کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپروول لیں تھرو ایٹ لیسٹ 1 سیل, اور 1 سیل لانے کے لیے اب ہو سکتا ہے آپ کی کوئی سیل نہ آئے UK سے, اور جب نہیں آئے گی تو اگلے لیٹس سے 60 days میں یا سم تھنگ لائک دیٹ اس کے اندر وہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا, پھر دوبارہ سے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہوگا. اگر آپ نے گلوبلی کافی زیادہ جگہوں کی Amazon کے اکاؤنٹس بنا لیے ہیں جسٹ ود 1 سیل, تو پھر اس کے بعد آپ وہ چلا سکتے ہیں, اور جینیس لنک آپ لگاتے رہیں اور وہ چلاتے رہیں, اس کی سبسکرپشن ہوگی لیکن اس کو کر سکتے ہیں. ون لاسٹ تھنگ میری طرف سے وہ یہ کہ اگر جیسے بہروز نے کہا, اسی لیے جو نئے کریٹرز ہیں ان کے لیے ہاؤ ٹو ویڈیوز بنانا بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ اگر آپ کی ویڈیوز سرچ میں آنا شروع ہو جائیں گی تو ایونچولی آپ کے پاس ٹریفک آئے گی اور ایونچولی آپ اس کے تھرو سیل کر سکتے ہیں. شروع میں نہیں آئے گی, شروع میں آپ کتنا بھی ہاؤ ٹو بنا لیں آپ کو یوٹیوب نہیں رینک کرے گا, لیکن ایونچولی اگر آپ نے زیادہ ویڈیوز بنائی ریپیٹیشن کی تو اس کے اندر پھر یوٹیوب کو لگے گا کہ اتھارٹی ہے. اور ایک آپ کو چانس ضرور یوٹیوب دیتا ہے, آپ کو چانس ضرور ملے گا آپ کے ٹائٹل تھمبنیل کی بیسس کے اوپر, لیکن وہ چانس ہو سکتا ہے غلط آڈینس پر پہنچ جائے اور اس کے تھرو آپ کو نہ ملے شروع میں کلکس, لیکن ایونچولی جب وہ ملیں گے اور وہ صحیح آڈینس تک پہنچتا ہے پھر وہ ایک کیسکیڈنگ افیکٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ویوز ملنا شروع ہوں گے اور باقی کی ویڈیوز بھی گرو کرنا شروع کریں گی. تو آئی تھنک دیٹس آل فرام مائی سائڈ ایز ویل. اگر یاسین اور کوئی کوشچنس ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم ایک اور ٹاپک ہے وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ جو ممبرشپ کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ آپ ممبرشپ کریٹ کر سکتے ہیں, لوئل جو آپ کی آڈینس ہے اس کے تھرو آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں, بہروز نے بہت اچھا کیا ہوا ہے اس چیز کو, تو ہم اس کو الگ سے کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. سو اف دس از اٹ فار ناؤ دین وی کین جسٹ کال اٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے, زبردست. تھینک یو ولی, گریٹ. تھینک یو یار, تھینکس فار آرگنائزنگ اٹ. پھر ملتے ہیں. اوکے اوکے اوکے, اللہ حافظ. اوکے.